لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق والحق مولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ رخسانہ بیگم بنت اشفاق حسین ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان گرامی واجب الاحترام سامعین، لائق صد احترام تشریف فرما ہے، ماہ مبارک رمضان کا سلسلہ جاری ہے، بابرکت مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، حاجات کی قبولیت کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، لمن کس کے لیے ہے۔ اللہ کا بیان ہے، اللہ بشریت کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جب تم اپنے علم میں غرق ہو جانا، جب تم علم کے سمندر میں غوطہ لگا چکنا اور یہ فخر کرنا کہ میرے پاس علم بہت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس یہ خود کا ہے، تو یاد رکھنا لمن ما فی السماوات فی الارض، یہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے یہ کس کے لیے ہے۔ میرے حبیب یہ کہہ دینا کب؟ جب یہ لوگ یہ گھمنڈ کریں کہ یہ بنایا ہوا مکان جو ہے یہ میری ملکیت ہے، یہ دولت جو جمع کی ہے یہ میری ملکیت ہے، یہ گاڑیاں جو میں نے خرید رکھی ہیں یہ ساری میری ملکیت ہے۔ اے رسول ان سے کہہ دو یہ سب کس کا ہے؟ پھر آواز قدرت آتی ہے قل للہ، یہ سب اللہ کا ہے۔ یہ سب کس کا ہے؟ یہ سب اللہ کا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ کتبا علی نفسہ الرحمہ، جس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار کیا ہے، جس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار کیا ہے، یعنی جو رحمتیں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اب رحمتیں جب اللہ کے پاس ہیں، مغفرتیں جب اللہ کے پاس ہیں، تو اب اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے جسے رحمت سے نوازے، چاہے جسے رحمت سے جسے محروم رکھے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اللہ کی رحمت کہتے ہیں وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی رحمت ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، کچھ وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے،
اور کچھ خاص لوگ بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہیں، جیسے محسنین، متقین، مقربین، ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے، ان کے ہی لیے سمجھ لیجئے ہے۔ اللہ کی رحمت محسنین کے لیے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، متقین کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ وہ محسنین کے لیے، قریب کے لیے کر لیں یا ان کے پاس ہے۔ اللہ کی رحمت محسنین کے لیے، اللہ کی رحمت متقین کے لیے۔ عزیزان گرامی، ایک سوال ہے، جب اللہ کی رحمت متقین کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے اور محسنین کے لیے ہے، پھر یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ رسول اسلام کے پاس عبداللہ ابن عباس حاضر ہوتے ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس، جب رمضان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو اللہ ملائکہ کو آواز دیتا ہے اور آواز دے کے کہتا ہے، اے ملائکہ، سارے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، سارے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے، سارے مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ کیوں؟ کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جو محسنین کے لیے رحمت مخصوص تھی، جو مقربین کے لیے رحمت مخصوص تھی، جو متقین کے لیے رحمت مخصوص تھی۔ اس رمضان کے مہینے نے ہر انسان کو رحمت کے لیے شامل کر لیا۔ اب جو بھی بندہ اللہ کا گنہگار ہے، رمضان کے مہینے میں داخل ہو، عبادت پروردگار انجام دے، خیرات کرے، نیک کام کرے، اللہ کے حکم سے رات اور دن میں ان چیزوں سے بچے جسے اللہ نے منع کیا، اللہ کی رحمت شامل ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو محسنین کے لیے رحمت ہے، جو متقین کے لیے رحمت ہے۔ کوئی حدیث ایسی بتائیے کہ جو رمضان کے مہینے میں یہ کہے کہ یہ متقین کے لیے رمضان ہے یا محسنین کے لیے نہیں۔ جو بھی اس رمضان کے مہینے میں اس پروردگار کے احکام پر عمل کرے گا جو اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ توبہ کے دروازے اس رمضان کے مہینے میں کھلے ہیں، مغفرت کے دروازے اس رمضان کے مہینے میں، نعمتوں کے دروازے اس رمضان کے مہینے میں کھلے ہیں۔ اور یہاں تک کہا کہ اے بات سنو، اگر کوئی انسان، اللہ اپنے بندے کا کتنا منتظر رہتا ہے اس مہینے میں، کتنا انتظار کرتا۔ اگر کوئی انسان، اللہ اتنا انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا، کون بندے کا؟ یہ بھی قید کی ہے کہ وہ بندہ جو گنہگار ہے، اللہ اپنے اس روایت میں وارد ہوا، اللہ اپنے اس گنہگار بندے کا منتظر رہتا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ اگر وہ گنہگار بندہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ ہمارا کتنا منتظر ہے اس رمضان میں پلٹ آنے کا، تو وہ اس شوق کو دیکھ کے مر جائے گا۔ اس شوق کو، کہ اللہ کا شوق اتنا ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہ رہا ہے، مجھ جیسے خطاکار کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ جان جائے تو یہ میرا شوق، یہ میرا اشتیاق دیکھ کے انسان، یہ گنہگار مر جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں برکت مہینہ ہے۔ اور ایسے ہی اندازہ لگا لیجئے، یہ رمضان جو نام ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسما جو اللہ کے ہیں ان میں سے ایک نام ہے۔ روایت میں میں نے پڑھا بھی ہے، شاید پچھلے سال جب مجلس ایک پڑھی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ اس روایت میں کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کے ناموں پہ ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں تصدیق کریں گے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب اللہ کتنا اسے محبوب رکھتا ہے، کتنا چاہتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ با فضیلت مہینہ ہے۔ اگر انسان اس میں آ کے اللہ کے حکم سے روزے رکھے، تلاوتیں کریں، اور اتنا ثواب ان میں بڑھا دیا گیا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہے تلاوت کرنے کا، آیت کا لفظ دہرانے کا تک ثواب رکھا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ یہ کیوں عزیزان گرامی؟ اور دنوں میں نہیں۔ کتنا کہ آپ کی نیند، بڑی توجہ، سب جانتے ہیں آپ کی نیند اتنی عبادت میں شمار ہوتی ہے کہ اس مرحلے میں میں مبالغہ نہ کروں اور غلو نہ کر جاؤں، اصلاح فرمائیے گا کہ آپ کی نیند جو ویسے آپ سوتے تھے تو آپ کی نیند عبادت میں شمار نہیں ہوتی تھی، آپ کا سونا عبادت میں شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس روزے کی حالت میں جب آپ سوئے تو عبادت میں شمار ہو گئی۔ یہی تو علی اور چاہنے والوں میں فرق ہے کہ یہ روزے کی حالت میں اگر سوئیں تو عبادت قرار پائے،
اگر وہ نبی کی جان بچانے کے لیے سوئے بستر رسول پہ تو آیت نازل ہو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ عزیزان گرامی، جدا نہیں رکھا ہے اہل بیت سے آپ کو فضیلتیں، بس آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے جائیے، آپ کو مرتبہ منصب برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ وہ امیر کائنات تھے جنہوں نے محبوب خدا کی جان بچائی تو آیت کا مصداق بنے، فعل کو انجام دیا تو قرآن کی آیت بن گئی۔ آپ اپنے اعمال کو انجام دیتے رہیے، اللہ آپ کو مرتبے عطا کرتا رہے گا، فضیلتیں عطا کرتا رہے گا۔ یہ رمضان، بس 2-4 منٹ اور زحمت تمام، یہ رمضان کا مہینہ جس میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے نازل کیا شب قدر میں کیا؟ آفرین، میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ اللہ کا بیان ہے، اللہ کا بیان ہے یہ قرآن۔ اور پھر جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اگر یہ قرآن لو انزلنا ھذا القرآن جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ توجہ تو فرمائیے عزیزان گرامی، آپ کی فضیلت یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے، آپ کا منصب یہ ہے، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ ان کے گھرانے کے شریعت کو عمل کر رہے ہیں، ان کے گھرانے کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جن کے گھرانے میں شریعت پلی ہے، آپ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ یہ صدقہ ہے اہل بیت کا، یہ فضیلت ہے اہل بیت کی کہ قرآن جیسے اتنے بنور کو، اتنے وزنی کتاب کو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ مسلمان آرام سے پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ پروردگارا، یہ پہاڑوں پہ نازل ہونے والا قرآن اگر ہو جاتا تو چور چور ہو جاتا۔ یہ مسلمان کے ہاتھوں میں ہے، تلاوت کر رہا ہے، نہ ہاتھ ٹوٹ رہا ہے نہ ہاتھ خراب ہو رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شاید آواز آئے نادان تجھے نہیں معلوم، ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے قرآن کو اٹھاؤ گے تو نہ ہاتھ ٹوٹے گا، نہ پیر ٹوٹے گا، نہ ہاتھ خراب ہوگا۔ کہ کیوں؟ کہ یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا۔ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے رہو، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ قلب پیغمبر پہ، اسی لیے بشر کے قلب پہ اللہ نے نازل کر کے بتایا۔ دیکھو پہاڑوں میں اتنی استطاعت نہیں تھی، لیکن بشر اگر اس لائق ہے تو اس قرآن کو اٹھا سکتا ہے۔ اگر بشر اتنا منظم پاک و پاکیزہ ہے تو اس قرآن کو اٹھا سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بھی پھر اٹھائے گا نہیں، بلکہ قرآن کے بارے میں غلط شلط مشورے دے گا کہ یہ قرآن ایسا ہے، وہ قرآن ویسا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی رحمت وسعت کل شیء، جو ہر چیز کو، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر رحمتیں چاہیے ہیں تو پروردگار کی بارگاہ میں آ کے دعا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی جائیں۔ سب پڑھے لکھے ہیں، ان چیزوں کو یہاں سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے آگے کوئی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز پہ شامل ہے۔ لیکن ہاں، اللہ کے بندے ہم نے ایسے بھی دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کی رحمتوں کی قدر کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی، تو کیسے کی؟ 10 رمضان کو جناب خدیجہ کی وفات کی تاریخ، ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی۔ اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے، رحمت پروردگار محسنین کے لیے ہیں، احسان کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو اس میں جناب خدیجہ شامل ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی۔
اللہ کے رسول کو دے دی کہ جو چاہیں آپ اس دولت کا کریں۔ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے آپ کی دولت کو خرچ کیا۔ یہ مال جناب خدیجہ جو اسلام کے کام آیا، جس سے اسلام بچا، ایک جگہ مال خدیجہ کام آیا، ایک جگہ اولاد ابو طالب کام آئی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتوں کا قدر کی ہے تو کیسے کہ امام حسین نے کبھی اپنے لال علی اکبر کو کربلا کے میدان میں بھیج کے بتایا، پروردگارہ میں تیرے دین کو مٹنے نہ دوں گا، پروردگارہ میرا اکبر جا رہا ہے چلا جائے۔ کبھی علی اصغر جیسے 6 مہینے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کے امام حسین نے بتایا کہ دین کیا ہے، نعمت رحمت پروردگار کیا ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین کی عطا ہے، امام حسین کا کرم ہے کہ جس نے مقصد پروردگار کو سمجھا اور مقصد پروردگار کو باقی رکھا۔ ہاں، ارباب ازا قیامت آ گئی اس وقت کہ جب سب کربلا میں شہید ہو گئے، حسین یک و تنہا بچے، آخر میں امام حسین بچے۔ روایت کہتی ہے کہ امام در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد ایک ایک بی بی کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔ راوی کہتا ہے وہ کیا منظر تھا؟ کیا وہ منظر یہ تھا کہ جب امام حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، ارے 4 برس کی بچی دامن کو پکڑ لیتی تھی، بابا، ارے چچا بھی چلے گئے، بھیا بھی چلے گئے، بابا سکینہ کس کے سہارے جیے گی؟ روایت کہتی ہے امام حسین، بس آخری فکر زحمت تمام، روایت کہتی ہے امام حسین خیمے کے باہر آئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہا لیکن رہوار آگے نہ بڑھا، اپنے چہرے سے اشارہ کیا، مظلوم حسین زمین پہ تشریف لائے، کیا دیکھا؟ 4 برس کی بچی گھوڑے کی سوؤں سے لپٹی ہوئی بیٹھ کری، میرے بابا کو نہ لے جانا، ابھی تک جو بھی گیا واپس نہ آیا۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے سکینہ کو جدا کیا، ارے مولا نے سینے پہ سکینہ کو سلایا، تسلی دی، اے بیٹی سکینہ، آج سے تو اپنی ماں کے پاس ہوئے گی، ارے اصغر میرے پاس ہوئے گا۔ امام حسین مقتل میں گئے، شہید ہو گئے۔ ذوالجلال سنانے جب آیا، ارے سکینہ دوڑی دوڑی آئی، دیکھا کہ ذوالجلال تو آیا ہے، بابا نہیں آیا، سمجھ گئی، زینب آگے بڑھی، اے میری بچی سکینہ، اب تم یتیم ہو گئی، تمہارے بابا واپس نہیں آئے۔ انا للہ و انا الیہ بقضاء الہی تسلیما۔ ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اور تجھے واسطہ اس ماہ مبارک کا جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرمائے ہیں ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرما، ان کی ہر مشکل پریشانی دکھ کو دور فرما۔ پروردگارہ ان میں جن کے والدین بیمار ہونے شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ان میں جن کے بھائی امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، پروردگارہ ان سب کو کامیابی کامرانی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، جن کے صالح ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے، ان مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، صاحب خانہ کی ہر مشکل پریشانی دکھ کو دور فرما، کامیابی کامرانی ترقی عطا فرما، علم کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، دنیا بہت ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما، آمین یا رب۔